السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر سلام الله وسلام ملائكته وعباده المنتجبين عليك وعلى آبائك المطهرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. ہمارے پروگرام کا عنوان ہے مثالی خواتین، اور اس کے ضمن میں آج گفتگو کا عنوان ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تعارف. دو لفظیں ہیں، ایک ہے نسب اور ایک ہے حسب. نسب یعنی کسی ماں کے رحم اور کسی باپ کے صلب سے کسی کا پیدا ہو جانا. مثال کے طور پر یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری والدہ ہیں، یہ ہمارے دادا ہیں، اسے نسب کہتے ہیں. لیکن حسب کردار، کیریکٹر، اخلاق اور ان کمالات کو کہا جاتا ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں خود اختیار کرتا ہے، اور آنے والی نسلیں ان کمالات اور فضائل پر فخر کرتی ہیں. آپ کے سامنے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے نسب اور حسب کو مختصر وقت میں بیان کرنا چاہوں گا. لیکن نسب اور حسب میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ نسب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. جو اس کی ماں ہے ہمیشہ ماں رہے گی، جو والد ہیں وہ باپ رہیں گے ہمیشہ. لیکن ہاں، انسان اپنے آپ کو صاحب حسب بنا سکتا ہے. حسب انسان کے اختیار میں ہے. اور کیا کہنا ان لوگوں کا، ان ذوات مقدسہ کا جن کا حسب اور نسب دونوں عالی ہو. آج کی مختصر گفتگو میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کا نام کیا ہے، آپ کے القاب کیا ہیں، آپ کے والد اور والدہ کا اسم گرامی کیا ہے، اور آپ کی نسبی خصوصیت کیا ہے، جائے ولادت، مقام شہادت، ہجرت اور اس کے اسباب، اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، مرقد شریف کہاں ہے، اور آپ کی زیارت کا اجر و ثواب کیا ہے. سب سے پہلے نام. آپ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. آپ کے القاب بہت سارے ہیں: معصومہ، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، کریمہ اہل بیت علیہ السلام، محدثہ اور عالمہ آل طٰہٰ. یہ آپ کے القاب ہیں. آپ کے والد ہمارے اور آپ کے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور والدہ جناب نجمہ سلام اللہ علیہ ہیں. آپ کی نسبی خصوصیات: آپ امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، اور ایک امام کی پھوپھی ہیں. ساتویں امام کی بیٹی ہیں. آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، اور نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. جائے ولادت 1 ذی قعدہ سن 173 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. مقام شہادت اور وقت شہادت 10 یا 12 ربیع الثانی سن 201 ہجری قم المقدسہ میں آپ کی شہادت ہوئی. ہجرت اور اس کے اسباب. جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ایران تشریف لے آئے تو معصومہ قم سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کے دیدار کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے شہر طوس کے لیے روانہ ہوئیں، اور ساوے میں دشمنوں کے ہاتھوں مسموم ہوئیں. آپ کو زہر دیا گیا. وہاں سے آپ قم تشریف لائیں، اور اس کے 16 دن کے بعد شہر قم میں
آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ آپ کا عمر مبارک 28 سال، یعنی آپ 28 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا مزار، آپ کی قبر اور مرقد شہر قم، مرکز شہر قم میں ایک عظیم بارگاہ ہے جو سورج اور خورشید کی طرح پورے شہر قم کو منور کیے ہوئے ہے۔ آپ کی زیارت کا اجر و ثواب جنت ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ کی زیارت کا اجر اور آپ کے زائر کو جو ثواب دیا جائے گا وہ بہشت بری ہے۔ اگر مختصر لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے تو شہزادی قم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو 3 مرحلے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ، ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ کتنے دن رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سگے بھائی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنے دنوں رہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے شہر مدینہ منورہ سے شہر قم کی طرف ہجرت کی ہے۔ آپ کی زندگی کا پہلا مرحلہ جو آپ کے والد ماجد یعنی ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزرا ہے۔ معصوم قم سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت 173 ہجری میں ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ سے 179 ہجری یعنی 179 میں گرفتار کر کے بصرہ اور پھر بغداد لے جایا گیا، اور 4 سال تک ہمارے 7ویں امام ہارون الرشید کے زندان میں رہے۔ اس طرح سے معصوم قم سلام اللہ علیہ نے 10 سال اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن اس 10 سال میں بھی 4 سال ہمارے 7ویں امام کی زندگی کے وہ ہیں جو ہمارے 7ویں امام نے زندان میں گزارے ہیں۔ اگر ان 4 سال کو نکال دیا جائے تو معصوم قم سلام اللہ علیہ صرف 6 سال اپنے والد ماجد کے ساتھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 6 سال کی تھی تو امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا گیا، اور زندان ہی میں ہمارے 7ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا اور ہارون الرشید کے زندان میں ڈالا گیا، اس کے بعد معصوم قم سلام اللہ علیہ کے پرورش اور تربیت کی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ آتی۔ اسی لیے بس زندگی کا پہلا مرحلہ معصوم قم سلام اللہ علیہ نے 10 سال اپنے والد ماجد کے ساتھ گزارے۔ دوسرا مرحلہ 21 سال تک معصوم قم سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہی ہیں۔ 179 ہجری سے 200 تک یعنی 179 سے 200 تک معصوم قم 21 سال تک امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہی ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، اور آپ کی زندگی کا تیسرا مرحلہ مدینہ منورہ سے قم کی طرف ہجرت ہے۔ آپ کی شہادت سن 201 ہجری میں قم المقدسہ شہر قم میں واقع ہوئی ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ولادت 173 ہجری 1 ذی القعدہ کو ہے، لیکن آپ کی ولادت کی پیشن گوئی ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کی ولادت سے قبل دی ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں 2 روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی روایت
قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سن 1109 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے مجالس المومنین، اپنی اس کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کا ارشاد ہے، ان للہ حرمن وہو مکہ الا وان لرسول اللہ حرمن وہو المدینہ وان لامیر المومنین علیہ السلام حرمن وہو الکوفہ وانکم الکوفۃ الصغیرہ الا ان للجنت ثمانیۃ ابواب ثلاثۃ منہا الی قم تقبض فیہا امرأۃ من ولدی اسمہا فاطمۃ بنت موسیٰ وتدخل بشفاعتہا شیعتی الجنت باجمعہم۔ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین جلد 1 صفحہ 83 پہ اس حدیث کو ہمارے چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، مولا کائنات امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا حرم ہے اور وہ کوفہ ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا وَإِنَّ قُمْ الْكُوفَةُ الصَّغِيرَةُ، شہر قم ایک چھوٹا کوفہ ہے، الا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ثلاثۃ منہا الی قم، اور ان 8 میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم جملہ ہے امام نے فرمایا تقبض فیہا امرأۃ من ولدی، شہر قم میں ہماری اولاد میں سے ایک خاتون یہاں دفن کی جائیں گی، اسمہا فاطمۃ بنت موسیٰ، جن کا نام فاطمہ ہے، جو کہ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ وَتَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیَعَتی الجنت بِأَجْمَعِہِم، اور جن کی شفاعت سے سارے کے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ غور طلب بات اس روایت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک فقرہ ہمارے چھٹے امام سے نقل کیا ہے، اور وہ اس طرح سے وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امرأۃ من اولادی تسمى فاطمہ، شہر قم میں ہماری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہوں گی، فمن زارہا وجبت لہ الجنہ، جن کی زیارت کرے گا جنت اس پہ واجب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خبر اس وقت دی تھی جبکہ ابھی خود ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا نہ ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا بیان کرنا کہ ایک خاتون ایسی پیدا ہوں گی جو شہر قم میں دفن ہوں گے، یہ خود پہلے سے پیشن گوئی کر دینا، جبکہ ابھی 7ویں امام پیدا نہ ہوئے اور امام کی طرف سے یہ پیشن گوئی، یہ شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بلند اور بالا مقام کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ولادت سے پہلے یہ پیشن گوئی کی، اور خود شیعان حیدر کرار کو اس عظمت اور مقام و منزلت کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔